أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين ظلموا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم عزیز طلباء اور دیگر ہمارے ساتھی، دنیا میں ہر انسان یہ خواہش رکھتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب انسان بن جائے اور کامیاب زندگی گزار کر دنیا سے جائے. اور ہم اور آپ یہاں جس مقصد کے لیے جمع ہیں، جس مقصد کے لیے آپ حضرات نے داخلہ لیا ہے، وہ بھی ایک عظیم الشان مقصد ہے جو کہ علوم نبوت کا حصول ہے. اور آپ حضرات نے علوم نبوت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے دنیا کے معاملات سے، دنیا کے امور سے. ورنہ آپ حضرات بھی دیکھ سکتے ہیں یا دیکھتے ہوں گے صبح مدرسہ آتے وقت یا واپس جاتے وقت کہ آپ ہی کی طرح کے، آپ ہی کی عمر کے، آپ ہی کے صحت کے اعتبار سے برابر یا اس سے بھی شاید زیادہ بہتر ہو صحت کے اعتبار سے، بہت سارے بچے نوجوان وہ ایسے ہیں جو کسی دنیاوی کام یا امور میں مصروف رہتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے آپ حضرات کو حصول علم دین کے لیے منتخب کر لیا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہمارے مشائخ اور بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ صرف عالم بن جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ انسان عالم ربانی بننے کی کوشش کرے. بات سمجھ میں آ رہی؟ عالم بھی ہو اور ایسے عالم ہو، یعنی جس عالم کا اللہ پاک سے مضبوط تعلق ہو، جس کو عالم ربانی کہا جاتا ہے، اللہ کہا جاتا ہے. بات ہمارے بزرگوں نے، علماء نے لکھی ہے کہ جو طالب علم دوران یا جو عالم اس 5 صفات کو اختیار کرے
وہ عالم ربانی اللہ پاک اس کو بنا دیتے ہیں۔ 5 صفات میں پہلی صفت ہمارے بزرگوں نے، مشائخ نے لکھی ہے کہ انسان کے مزاج میں طمع کے بجائے زہد ہو۔ طمع آپ حضرات جانتے ہیں نا، طمع کے معنی آتے ہیں لالچ، دوسروں سے امیدیں رکھنا دنیاوی اعتبار سے، یہ طمع کہلاتا ہے۔ اور زہد کے معنی آتے ہیں کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، انسان دنیا سے بے رغبت ہو جائے، کسی سے طمع نہ لگائے، امید نہ ہو کسی سے، یہ کہلاتا ہے زہد۔ تو یہ صفت یاد رکھیں، ضروری ہے۔ اور آج بدقسمتی سے ہم طلبہ بھی اس فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ جو طمع کا فتنہ ہے، کسی سے امید لگائے رکھنا، پھر خدا نخواستہ اگر وہ امید کسی دنیا والے شخص سے ہو، دنیا پرست سے ہو، دنیا دار سے ہو، تو وہ انسان کے علم کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ آپ اگر کسی ایسے شخص کی اطاعت کریں گے طمع کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، جو خدا نخواستہ جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہو، دنیا پرست ہو، دنیا دار ہو، وہ آپ کو حقارت سے دیکھے گا، وہ آپ کے علم دین کی اور آپ کی توہین اور تذلیل کرے گا۔ زہد ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ ہمارے اکابرین، بزرگ، مشائخ، ان کے حالات آپ پڑھیں، کیسے اللہ پاک نے ان کی زندگی میں زہد رکھا تھا۔ حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ کیسا زہد تھا ان میں۔ ایک شخص آئے اور اس وقت پیسوں کی بڑی تھیلی لے کر آئے اور حضرت سے بہت کہا کہ آپ قبول فرما لیں۔ حضرت نے قبول نہیں کیے، بہت منت سماجت کی۔ حضرت مسجد میں موجود تھے، لیکن جب واپس جانے لگا تو جاتے ہوئے وہ سارے کے سارے پیسے حضرت کے جوتوں میں ڈال دیے۔ حضرت جب واپس نکلنے لگے، جوتے اٹھائے تو اس میں اندر پیسے تھے۔ حضرت نے وہ جوتے دونوں جھاڑ دیے، دونوں جوتے جھاڑ دیے، وہ پیسے سب نیچے گرا دیے اور کہا جو انسان دنیا سے بھاگتا ہے، دنیا اس کے پیچھے سے آتی ہے، دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے۔ لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ ہم دنیا پرست بن چکے ہیں۔ تو دنیا پرست بننے کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا بھی کچھ ہاتھ نہیں آ رہی اور علم بھی نہیں آ رہا۔ تو دنیا سے یاد رکھے بے رغبتی اختیار کریں گے، زہد اور قناعت والی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ پاک علم بھی نہیں۔ عظیم جیسے بہت بڑی یونیورسٹی، بہت بڑے رقبے پر، پھر انہوں نے علماء سے مشورہ کیا کہ مدرسہ تو میں نے بنا دیا، اب اس کو آباد کیسے کرنا ہے، طلبہ کیسے آئیں گے؟ تو علماء نے ان سے کہا ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا نام بتاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنے ادارے میں بلا لے، وہ یہاں آ جائے، آپ کا مدرسہ خود بخود آباد ہو جائے گا۔ کون ہے؟ تو کہا کہ دیوبند کے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کہا کتنا مشاہرہ ملتا ہے دیوبند میں ان کو؟ کہا کہ 2 یا 3 روپے۔ تو کہا کہ میں 100 روپے ان کا مشاہرہ مقرر کرتا ہوں، ساری مراعات، سہولیات، اور آپ ان کو یہاں لائے۔ اب کہاں 2 روپے، کہاں 100 روپے۔ اس زمانے میں 2 روپے بھی بڑی چیز تھی، 100 کی حیثیت کا آپ اندازہ خود لگا لیں، آج سے 100-150 سال قبل یا اس سے بھی زیادہ۔ تو علماء ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ پہلے تو اس مدرسے کی خوب تعریفیں کی، نواب صاحب کی تعریفیں کی، اور پھر کہا کہ اس طرح وہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئے اور وہ آپ کو 100 روپے ماہوار مشاہرہ دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، دارالعلوم سے مجھے 3 روپے مشاہرہ ملتا ہے، 3 روپے میں سے 2 روپے میں اپنے بیوی بچوں پر، گھر کے خرچے پر خرچ کر دیتا ہوں، 1 روپیہ بچ جاتا ہے، وہ 1 روپیہ میں کسی ضرورت مند کو تلاش کر کے اس کو دیتا ہوں۔ اگر مجھے 100 روپے ملیں گے، 100 روپے میں سے 2 روپے تو میری ضروریات پر خرچ ہو جائیں گے،
باقی 98 روپے کے لیے میں سارا دن جو ہے مستحقین کو تلاش کرنے میں لگا رہوں گا تو میں پھر کیسے تعلیم تدریس کروں گا؟ معذرت فرما لے۔ اسی طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ حضرت 20 دفعہ سن چکے ہیں کہ حضرت کے ایک مرید نے ان کو کچھ رقم ہدیے میں بھیجی، بلکہ خود غالباً پیش کی۔ حضرت کا مزاج بڑا حساس تھا۔ حضرت نے محسوس کیا کہ یہ ہدیہ تو بہت بڑا دے رہے ہیں، 1 لاکھ روپے پیش کیے۔ اس زمانے میں 1 لاکھ روپے بہت بڑی رقم، آج بھی 1 لاکھ روپے بڑی رقم ہے، اور پھر چہ جائے کہ 100 سال قبل تقریباً۔ حضرت نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں کچھ تکبر ہے، بڑائی کا جذبہ ہے۔ حضرت نے قبول نہیں فرمائے۔ اس نے بہت کہا، حضرت نے قبول نہیں فرمائے، رد کر دیے۔ پھر واپس اپنے علاقے میں جا کر دوبارہ حضرت کو خط لکھا، کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا تھا مگر آپ نے قبول نہیں کیا، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ اور نیچے یہ جملہ لکھا کہ آپ کو کوئی ایسا مرید نہیں ملے گا جو 1 لاکھ روپے ہدیہ آپ کو پیش کرے۔ حضرت نے وہ تحریر پڑھی، اس کے نیچے صرف چھوٹا سا جملہ لکھا، کہا کہ آپ کو بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو تمہارے 1 لاکھ روپے کو ٹھوکر مار دے۔ تو یاد رکھیں، علم دین کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ دنیاوی مال اسباب لوگوں کے پاس دیکھ کر اس کو حسرت سے دیکھنا اور اس کو اپنانے کی فکر یا سوچیے، علم دین کی ناقدری ہے۔ آپ کے سینوں میں اللہ پاک نے جو 30 پارے قرآن رکھا ہے، پوری دنیا کی دولت اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ پھر آپ حضرت کے سینوں میں علم دین، قرآن، حدیث، فقہ، دیگر علوم اللہ پاک نے آپ کو دیے ہیں، آپ حاصل کر رہے ہیں، دنیا کے اسباب کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی طمع اور لالچ کسی سے نہ رکھیں۔ دنیاوی اگر کسی کی دینی خدمت بھی کرنی ہے، کسی کے لیے کوئی کام کرنا ہے، تو کبھی لالچ اور امید مت لگائیں۔ نمبر 2، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، عداوت کے بجائے ہمدردی کے جذبات رکھیں۔ کسی سے عداوت کے جذبات نہ رکھیں، ہمدردی کے جذبات رکھیں۔ کوئی بھی معاملہ ہے، کسی سے خیر خواہی، کسی میں کمزوری ہے، کوئی آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کے رشتہ دار ہے، خاندان میں کوئی ہے، پڑوسی ہے، علاقے والا ہے، کوئی بھی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان یہ جذبات پیدا کرے کہ بجائے عداوت کے، دشمنی کے، اس سے ہمدردی رکھے، اس سے یہ دعا کرے کہ یہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، اللہ تو اسے ہدایت عطا فرما۔ بعض دفعہ ایسا ہے نا کہ انسان کے دل میں بھی عداوت پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اس کے انداز و اطوار میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ یا ہر انسان جو سامنے والے کی جذبات اور کیفیات کو بڑی حد تک سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے حاسدانہ جذبات ہے، اس کے دل میں میرے لیے منتقمانہ جذبات ہے، اس کے دل میں میرے لیے کینہ ہے، یہ میرے خلاف ہر وقت سازشیں کرتا ہے، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، میرا راستہ کاٹتا ہے۔ ایسا ہوگا، لیکن کیا کرنا ہے کہ عداوت نہیں رکھنے، عداوت نہ ہو، رقابت نہ ہو، بلکہ انسان تب بھی جیسے طبیب ہوتا ہے، وہ مریض سے کبھی عداوت تو نہیں رکھتا کہ بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو، تم نے تو اپنی صحت کو نقصان پہنچا دیا، تو وہ دشمنی رکھے گا، بلکہ ایک صحیح طبیب اور ڈاکٹر وہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا، اس کے دل میں ترحم کے جذبات، ہمدردی کے جذبات آئیں گے کہ یہ شخص قابل ہمدردی ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ عداوت کے جذبات انسان رکھے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی ہو، یا کچھ بھی معاملہ ہو کسی کی طرف سے، لیکن انسان بجائے عداوت کے ہمدردی کی کوشش کرے۔ اور یاد رکھیں، یہ جذبہ جب ہوگا، اس کی برکت سے اللہ پاک سامنے والے کی اصلاح بھی فرما دیتے ہیں۔ تیسری چیز، تکبر کے بجائے تواضع۔ تکبر تو ایسی بری صفت ہے
کہ یہ انسان کو بالکل خالی کر دیتی ہے۔ آپ نے سنا نہیں، تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ شیطان عزازیل، شیطان ابلیس کا نام ہے، ذلیل و خوار کر دیا تکبر نے شیطان کو، اور پوری زندگی کے لیے لعنت میں گرفتار ہے۔ یہ ایسی بری چیز ہے۔ آپ علم دین حاصل کر رہے، شیطان لگا ہوا ہے ساتھ، جب درجات بڑھتے جائیں گے شیطان دل میں بعض دفعہ عجب کے جذبات لاتا ہے، تکبر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا بھائی کہ آپ جا رہے ہیں، باہر کسی کو دیکھا، محلے میں دیکھا، پڑوسی کو جو بیچارہ نہیں پڑھ سکا یا نہیں پڑھا ہے اس کو حقارت سے دیکھنا، اس کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنا، یاد رکھیں پھر یہ علم بیکار ہے۔ ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ نہیں سنا؟ فرماتے ہیں کہ میں تمام مسلمانوں کو، پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، فی الحال اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں، پوری دنیا کے کافروں کو فی المعال اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں کو تو فی الحال کہ یہ مسلمان ہے، یہ اعمال میں مجھ سے بڑھ کر ہوگا، کافر کو اس لیے کہ ابھی ایمان تو نہیں ہے اس کے پاس، فی المعال ممکن ہے آئندہ چل کر وہ بھی مسلمان ہو جائے تو وہ بھی مجھ سے بہتر ہو جائے گا۔ لیکن یہ عاجزی تواضع الگ چیز ہے، احساس کمتری الگ چیز ہے۔ عاجزی تواضع انسان کی طبیعت میں ہو لیکن احساس کمتری نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کبھی گھمنڈ تکبر انسان نہ کرے۔ اگر اللہ پاک نے ذہانت کے وصف سے نوازا ہے، اگر اللہ پاک نے تقوی کے وصف سے نوازا ہے، آپ کتاب زیادہ اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، جلدی سمجھ جاتے ہیں، اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، سمجھانے پر قادر ہے، تکرار کروانے پر قادر ہے، اس کو خدائی اللہ پاک کی عطا سمجھے۔ اور یاد رکھے جو حقیقی علم ہوتا ہے، انسان جتنا وہ حاصل کرتا ہے معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے، اور جب معرفت خداوندی میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان کے عجز اور تواضع میں اضافہ ہوتا ہے۔ تکبر میں اگر ساتھ علم کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، سمجھ لیں کہ علم نافع نہیں ہے، یہ علم فائدہ نہیں دے رہا، یہ وبال اور نقصان کا باعث ہے۔ تو اپنے اندر تواضع اور عاجزی کی صفت پیدا کریں، ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر اور افضل سمجھے۔ کلاس کے ساتھ یہ بعض کمزور ہوتے ہیں پڑھنے میں لکھنے میں، بعض کا حافظہ کمزور، ذہن کمزور، اس بنیاد پر حقارت سے دیکھنا، یا اگر گھر میں دوسرے رشتہ دار بہن بھائی کوئی وہ نہیں پڑھ سکے ان کو حقارت سے دیکھنا، اہانت کرنا، استہزاء کرنا، ہمیشہ اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ چوتھی چیز، ریا کے بجائے اخلاص اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کے اعمال ضائع ہو جائے۔ یہ جب دیکھتا ہے کہ اب طالب علم کو علم کے راستے سے ہٹا تو نہیں سکا، یہ جا رہا ہے مدرسے، کوشش میں نے بہت کر لی، اب کیا کر لو، اب اس کے دل میں ریاکاری پیدا کر کے اس کا اخلاص ضائع کر دو، اور جب اخلاص ضائع ہو جاتا ہے یاد رکھے پھر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ریا کو تو یعنی شرک خفی کہا گیا ہے، ریاکاری ایسی چیز ہے۔ اب اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے نہیں، وقت بھی نہیں ہے، مختصر بس اشارتاً صرف یہ باتیں عرض کرنی ہے کہ اب کسی بھی اعتبار سے ہے، انسان علم حاصل کر رہا ہے، آپ کہیں پڑھا رہے ہیں، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، صرف اللہ کے رضا کی نیت کریں، کسی کو دکھلانا مقصود نہ ہو، کسی کو جٹلانا مقصود نہ ہو، اپنی برتری مقصود نہ ہو۔ اب وہ حدیث تو آپ طلبہ ہیں، ہم سب طلبہ ہیں، آپ طلبہ نے حدیث سنی ہے نا کہ قیامت کے دن لایا جائے گا، ایک عالم کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا بھئی کیا لائے ہو؟ اللہ پاک فرمائیں گے بھئی ساری زندگی علم حاصل کیا، پڑھا، پڑھایا، دین پھیلایا۔ اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، اس لیے تعلق تمہیں بڑا عالم کا ہے۔ اسی طرح سخی کو لائیں گے، اسی طرح مجاہد کو لائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ تین، ایک عالم کا ذکر ہوا، ایک سخی کا، ایک مجاہد کا۔ یہ تین اس لیے ہوا کہ یہ تین اعمال بہت بڑے ہیں۔ جب ان تین کا اگر خدا نخواستہ اخلاص نہ ہو تو اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، تو باقی پھر کس کھاتے میں، باقی پھر کیا صورتحال ہوگی آپ خود سمجھ لیں۔ علم کا مرتبہ بہت بڑا، عالم کا مرتبہ بہت بڑا۔ آپ خدا نخواستہ نہیں سمجھے کہ تین کا ذکر آیا تو شاید یہی مجرم اور قصوروار ہے، یہ اس لیے کہ یہ تین صفت والے بہت اونچے ہوتے ہیں، یہ صفات بہت اونچی ہے۔ علم کو حاصل کرنا
اچھے طریقے سے پھر ساری زندگی اس علم کو پھیلانا، یہ معمولی صفت نہیں ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ لیکن اس میں اگر اخلاص مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر
یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں اس کا ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارکہ میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام صحابہ اکرام، تمام امت، خصوصاً خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کو، اپنے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اعزاء اقرباء کو، دوست احباب، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب مختصر وقت کے لیے ذکر کریں گے، ذکر خفی. تمام ساتھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، نظروں کو جھکا لیں، اپنے سر کو جھکا لیں، دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے دل میں تصور کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات کا نزول ہو رہا ہے، میرے دل پر اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کو زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا.
کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں اللہ توبہ طائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ طلبہ کے امتحانات قریب ہیں، یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم طالبہ کو اے اللہ کامیابی عطا فرما دے، علم نافع کی دولت عطا فرما دے۔ پوری دنیا میں جتنے مدارس ہیں، دنیا کے جس کونے میں ہیں، ہر مدرسے میں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم اور طالبہ کو اے اللہ کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کو علم نافع کی دولت نصیب فرما دے۔ اے اللہ عالمی سطح پر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.